پی ٹی آئی کارکنان کی احتجاجی سیاست سے مسلسل لا تعلقی کے بعد اب عمران خان کی فیملی بھی کھل کر پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے 8 فروری کو دی جانے والی احتجاجی کال سے نہ صرف خود کو الگ کر لیا ہے بلکہ واضح کر دیا ہے کہ اس احتجاج کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں۔ علیمہ خان کے مطابق پہیہ جام ہڑتال کی کال عمران خان نے نہیں بلکہ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے دی گئی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق علیمہ خان کے اعلان نے یوم احتجاج کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے، جس کے بعد 8 فروری کو احتجاج عملی طور پر غیر مؤثر ہو چکا ہے اور احتجاجی مہم کی اندرونی کمزوری پوری طرح بے نقاب ہو گئی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق تحریک انصاف کے کارکنوں کی احتجاجی سیاست میں عدم دلچسپی نے خان فیملی کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جس کی واضح مثال ہر ہفتے اڈیالہ جیل کے باہر کارکنوں کو جمع کرنے میں پیش آنے والی مسلسل ناکامیاں ہیں۔ گزشتہ منگل کو اڈیالہ کے باہر 10,000 کا نعرہ خود تحریک انصاف اور علیمہ خان کی جانب سے سوشل میڈیا پر دیا گیا، تاہم موقع پر 500 افراد بھی اکٹھے نہ ہو سکے۔ اعلان کے مطابق قرآن خوانی کے بجائے آنے والے چند کارکنوں نے محض علیمہ خان کی خوشنودی کے لیے نعرے بازی پر اکتفا کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی قسم کی پولیس کارروائی کے بغیر شدید سردی شروع ہونے سے پہلے ہی کارکن خود ہی منتشر ہو گئے۔ کئی ہفتوں بعد یہ بھی پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ پولیس نے نہ پانی کی توپ چلائی، نہ آنسو گیس استعمال کی اور نہ ہی لاٹھی چارج کیا گیا، بلکہ محض پوزیشن سنبھالنے سے ہی احتجاج دم توڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ سے پیوستہ منگل کو علیمہ خان کی ہدایت پر اڈیالہ جیل کے باہر سورہ یاسین کا ختم کرایا گیا تھا، جس کے بعد قرآن خوانی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تاہم اب جبکہ 8 فروری سے پہلے صرف 3 منگل باقی رہ گئے ہیں، تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کو مکمل طور پر مذہبی رنگ دینے کی حکمت عملی اختیار کر لی ہے۔ تاہم تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود عمران ڈو اڈیالہ جیل کے باہر آ کر دھلائی کروانے سے انکاری ہیں۔ ناقدین کے مطابق مذہبی ٹچ اور سیاسی شعبدہ بازی کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی کے نام نہاد عوامی مقبولیت کا غبارہ بھی پنکچر ہو گیا ہے۔ علیمہ خان کی جذباتی اپیلوں اور عمران ڈو رہنماؤں کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود پی ٹی آئی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 بندے جمع کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس صورتحال کے بعد تحریک انصاف کا مستقبل میں بھرپور عوامی احتجاجی تحریک چلانے کا خواب وقت سے پہلے ہی چکنا چور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مبصرین کے مطابق عمران خان کی بہنیں دھرنوں میں کارکنان کی شرمناک حد تک کم تعداد پر سخت دل برداشتہ ہیں اور مایوس نظر آتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر کارکنان کی تعداد کسی طرح بڑھا دی جائے تو حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ڈرامہ کامیابی سے کھیلا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق گزشتہ منگل عمران خان کی بہنوں نے بھی بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دھرنے کو مذہبی رنگ دینے کا فیصلہ کیا۔ حکمت عملی یہ طے پائی کہ اس بار دھرنے کے مقام پر سورہ یاسین کا ختم کرایا جائے گا تاکہ ایک تیر سے 2 شکار کیے جا سکیں۔ ایک طرف دھرنے کو مذہبی رنگ ملے گا اور دوسری طرف سورہ یاسین کی تلاوت کے دوران انتظامیہ واٹر کینن استعمال نہیں کر سکے گی۔ اگر اس کے باوجود کارروائی کی گئی تو مذہبی بیانیے کے ساتھ سوشل میڈیا پر طوفان برپا کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 10,000 کارکنان کا ہدف مقرر کیا گیا اور سوشل میڈیا پر بھرپور مہم چلائی گئی۔ اعلان کیا گیا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے تمام چھوٹے بڑے عہدیداران، ٹکٹ ہولڈر اور ارکان اسمبلی کارکنان کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچیں۔ اس مہم میں درجنوں پی ٹی آئی سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس متحرک رہے، جبکہ خود علیمہ خان نے بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ سے اس حوالے سے بھرپور پیغام جاری کیا۔ لیکن جب مارکے کا دن آیا تو اڈیالہ جیل پہنچنے والوں کی تعداد محض 450 سے 500 کے درمیان رہی، جس نے نہ صرف تمام منصوبہ بندی کو بے نقاب کر دیا بلکہ علیمہ خان کی تمام امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ علیمہ خان کے ساتھ دھرنے میں شریک ایک فالوور کے مطابق کارکنان کی اس قدر کم تعداد دیکھ کر عمران خان کی بہنیں شدید مایوس اور دل برداشتہ نظر آئیں۔ انہوں نے ارد گرد موجود کارکنان سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معلوم نہیں کارکنان کیوں سو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف راولپنڈی ڈویژن میں ہی چھوٹے بڑے ملا کر 5,000 پارٹی عہدیداران ہیں۔ اگر صرف یہی لوگ نکل آئیں تو 10,000 کا ہدف پورا ہو سکتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات میں خیبر پختونخوا سے 45% اور پنجاب سے 35% ووٹ لینے اور ملک کی سب سے مقبول جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے والی پی ٹی آئی تمام تر کوششوں کے باوجود اڈیالہ جیل کے باہر
محض 10,000 कारकुन क्यों जमा नहीं कर पा रही। नाक़दीन के मुताबिक अवाम अब पार्टी के दोहरे मयार, क़यादत की इक़्तिदार की हविस और ज़ाती मफादात को समझ चुके हैं। लोग अपने बच्चों को खुद गर्ज क़यादत का ईंधन बनाने पर आमादा नहीं। अवाम ने ये देख लिया कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलव्विस नौजवानों को किस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। उनकी जिंदगियां और खानदान बर्बाद हो गए। लोग ये भी देख रहे हैं कि आरामदेह कमरों में बैठकर सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले अपने बच्चों को तो महफूज रखते हैं, मगर दूसरों के बच्चों को कुर्बानी के लिए उकसाते हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक हकीकत यह है कि अवाम का असल शऊर बेदार हो चुका है और इसी बेदारी के नतीजे में पीटीआई के नाम निहाद मकबूलियत का जनाजा निकलता दिखाई दे रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।